السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کے پاس موضوع لے کر آئی ہوں وہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ سورۃ بقرہ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے واقعے کے بارے میں نہیں جانتے، تو آج ہم اس واقعے کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے جن کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے کا بچہ تھا، یعنی کہ بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے کچھ دنوں بعد بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار بیٹا بنا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور صبح روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا اور 1/3 میں اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن لڑکے کی والدہ نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت سونپی تھی۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اور اس طرح چمک رہی ہے جیسے سورج کی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت صرف 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا تو جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے مجھے فروخت کرو گے۔ لڑکے نے کہا، تم جتنی مرضی قیمت دے دو، میں یہ گائے اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ لڑکے نے ماں سے گھر جا کر سارا ماجرا بیان کیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ وہ فرشتہ ہوگا، تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے مشورہ کرو کہ کیا مجھے یہ گائے بیچنی چاہیے یا نہیں۔ جب وہ لڑکا دوبارہ بازار میں اسی انسان کے پاس گیا تو اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگ ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ تمہیں اسی طرح کی قیمت دیں گے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عمیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام خود ہی بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں جب سب کچھ جان لیا تو وہ اسی تلاش میں شروع ہو گئے۔ تو جیسی ہی وہ گائے چاہتے تھے اسی طرح کی وہ اس لڑکے کے پاس گائے ملی۔ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو یہ ہو ایسی ہی گائے تھی جیسے ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دنوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔